بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس نہ ہو تو شک میں اس کی ملاقات سے، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب تک انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پہ یقین رکھتے تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کی رہنمائی نہیں کرتی یہ بات کہ کتنے ہی ان سے پہلے ہم نے بستیوں والے اور زمانے والے ہلاک کر دیے، یہ لوگ ان کے رہائشوں میں جا کے چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم پانی کو ہانک کے لے جاتے ہیں خشک چٹیل میدان زمین کی جانب، پس نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود یہ بھی کھاتے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے فیصلے کا دن نہیں فائدہ دے گا، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، بس آپ اعراض کیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی جو کتاب ہے تورات، اس کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق نبی تھے، اور ان پر نازل ہونے والی جو کتاب تھی وہ کتاب بھی برحق تھی، سچی کتاب تھی۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی برحق ہے، اور آپ کو کتاب کا ملنا بھی برحق ہے، اور یہ کتاب بھی اسی طرح ہی ہدایت کا ذریعہ ہے
امت کے لیے جس طرح اللہ نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اب اللہ نے ساری کی ساری ہدایت اس قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا، ہدایت تو نہیں ملے گی پر گمراہ ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ہدایت اس کتاب کے اندر رکھی ہے، اس کتاب میں ہدایت موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں ان کی رہنمائی کرنے والے پیدا کیے جو آ کے ان کو راہ راست بتلاتے بھی تھے اور چلانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اور ان رہنماؤں میں دو قسم کی صفات موجود تھی۔ نمبر ایک، لما صبروا، صبر سے کام لیا انہوں نے، کہ جب انہوں نے دین کا کام کیا تو ان پر مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، امت کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے انہیں تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اور دوسری چیز وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پہ وہ یقین رکھتے تھے۔ پیشوا کے لیے ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے، جن میں یہ دو صفات نہیں، خوبیاں نہیں، وہ پیشوا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی سربراہ ہے، چاہے گھر کا ہے، ملک کا ہے، قوم کا ہے، صبر کی صفت اس میں ہونی چاہیے۔ بے صبر آدمی کبھی پیشوا نہیں بن سکتا یا کامیاب پیشوا نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ کے وعدوں پر 100% یقین ہونا چاہیے اسے۔ جو خود شکوک اور شبہات کی بیماریوں کا بیمار ہو، مریض ہو، وہ دوسروں کو کیا سمجھا سکتا ہے اور رہنمائی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیات پہ یقین رکھتے تھے، تو ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور انہوں نے آ کے قوم کی رہنمائی کی۔ کس نے اس رہنمائی کو قبول کیا اور کس نے نہیں؟ فرمایا اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے قرآن مجید جس کی حقانیت تمہارے سامنے واضح کر دی گئی ہے، لہذا جو کچھ قرآن میں آ گیا اب اسے تسلیم کرنا چاہیے، اسی میں تمہارے لیے ہدایت اور کامیابی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جنہوں نے اس وقت اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، کسی زمانے میں بھی اللہ نے جو ان کی جانب ہدایت بھیجی اسے تسلیم نہیں کیا، تو کیا ہوا ان کا؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکن، کتنے زمانے والے تھے، بڑے کر و فر والے تھے۔ اے موجودہ دور کے کافروں، تم ان کی رہائش گاہوں کو جا کے دیکھتے ہو؟ جب شام کی جانب سفر کر کے جاتے تھے، قوم عاد، قوم ثمود اور ان قوموں کے جو علاقے تھے، جو جگہ تھی، یہ دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا مکان تو موجود ہے لیکن مکین کہاں گئے؟ آج کوئی نہیں بچا۔ جو انہوں نے محنت کی دنیا کے لیے، وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے، ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے گئے۔ تو اس لیے تم بھی رہائشوں میں اور ان چیزوں میں اتنا نہ انہماک پیدا کرو کہ اصل مقصود سے ہی غافل ہو جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات، فرمایا اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان کی
فرمایا دیکھتے نہیں اس پانی کے نظام کو، کہاں اللہ نے سمندروں میں یہ پانی رکھا اور کیسے وہاں سے اٹھایا اور بارش کے ذریعے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر ڈالا اور وہاں جما دیا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہاں سے چشمے جاری کر کے نہریں اور پھر دریا بنا کے ساری انسانیت کو پہنچا دیتے ہیں۔ نسوق الماء، فرمایا یہ پانی خود نہیں آتا، ہم پانی کو ہانک کے لاتے ہیں کہ یہ زمین خشک ہے، یہاں پر بارش کرنی ہے، یہاں ضرورت ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں پہنچاتے ہیں۔ بادل آتے ہیں، پانی سے بھرے ہوتے ہیں، ہوائیں کس طرح لے کے جا رہی ہوتی ہیں، پورے ملک کے اوپر سے بسا اوقات وہ بادل گزر جاتے ہیں، کہیں بھی بارش نہیں ہوتی۔ جہاں میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے وہیں بارش ہوتی ہے، وہیں بارش ہوتی ہے۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، کس طرح ہم اس پانی کے ذریعے فرمایا تمہارے کھیت اگاتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں۔ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، غذائیں زمین سے نکلتی ہیں، ایک دانہ تم نے چھوٹا سا ڈالا زمین میں، فرمایا کس طرح ہم اس دانے کو بڑھا چڑھا کے باہر نکالتے ہیں، تمہارا رزق بھی دیتے ہیں، تمہارے جانوروں کا رزق بھی اسی سے نکال کے دیتے ہیں، دانے نکال نکال کے تم کھا رہے ہوتے اور بھوسا تمہارے جانور کھا رہے ہوتے۔ افلا یبصرون، فرمایا کیا اب بھی تمہیں نظر نہیں آتا، ابھی بھی تمہارے دماغ پہ جو ہے نا پردے پڑے، اب تو تمہیں نظر آ جانا چاہیے، نظر آ جانا چاہیے اب تو کہ اللہ یہ کس طرح کھلی کھلی نشانیاں دکھاتے ہیں تمہیں، کس طرح کھلی کھلی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اور یہ کافر بجائے اس کے کہ آرام سے اس کو تسلیم کرے، الٹا سوال، اعتراضات، جی آپ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، فیصلہ ہونا ہے، متی ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ، ہمیں وقت بتایا جائے، ہمیں جو وقت نہیں بتایا جا رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ وقت متعین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں آج تو تمہیں بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے نا کہ فیصلے کا دن آئے، فیصلے کا دن آئے، جس دن آ جائے گا نا تو پھر حالت تمہاری بدل جائے گی، پھر وہاں ایمان کے اظہار کرو گے، مہلتیں مانگو گے، دنیا میں آنے کے مطالبے کرو گے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، وہاں ایمان تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، پھر ولا هم ينظرون، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ شکر کرو کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھو اور ایمان لاؤ، کیونکہ آج کا ایمان تمہارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے آج کا ایمان، اس دن کا ایمان تو کوئی نہیں، اس دن تو سارے کافر کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ مرتے ہوئے تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب پکڑ سامنے ہو تو کون انکار کرتا ہے، لیکن اس ایمان کا فائدہ کوئی نہیں۔ اسی صورت میں پیچھے گزرا، فرمایا کہ اگر ہم نے مجبوراً سب کو ہدایت دینا ہوتی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، سب سیدھے راستے پر چلتے اور مومن ہوتے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، میرے حبیب آپ ان سے اعراض کیجیے، چھوڑیں ان کو، ان کی باتوں کو، ان کے اعتراضوں کو، وَانتَظِرْ، انتظار میں رہیے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ،